اسلام آباد کی ایک مصروف سڑک پر گاڑیوں کا شور، ہارنوں کی آوازیں اور لوگوں کی ہلچل ایک معمول بن چکی تھی۔ اسی شور کے درمیان ایک 8 سالہ لڑکا سڑک کنارے بیٹھا، ہاتھ میں خالی پیالہ لیے خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام فرحان تھا۔ ننگے پاؤں، مٹی سے ہٹے کپڑے اور چہرے پر بھوک نمایاں تھی۔ کبھی وہ ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگتا، کبھی گاڑیوں کے شیشے کے باہر جھانکتا، جیسے تلاش کر رہا ہو کہ کہیں اس کا اپنا کوئی نظر آئے۔ مگر سچ یہ تھا کہ اب اس کا کوئی نہیں بچا تھا۔ 3 سال پہلے تک اس کی دنیا مکمل تھی۔ والد سلیم جو ایک ایماندار مزدور تھے، اور ماں نصرت جو سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ سلیم کا ایک بڑا بھائی زاہد بھی تھا، جو کبھی اسی کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ دولت کی چمک کے پیچھے بھٹکتی رہتی تھی۔ سلیم سادہ مزاج کا تھا، زاہد چلاک۔ وقت گزرا، زاہد ایک ادارے کا اسسٹنٹ بن گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پیسہ، تعلقات اور شہر کی رونقوں سے بدل گیا۔ وہ اپنے بھائی سے کترانے لگا۔ سلیم اکثر کہتا، زاہد، دولت انسان کو اونچا نہیں کرتی، دل اونچا رکھو، عزت خود بخود بڑھتی ہے۔ زاہد ہنستا، بھائی، عزت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس دولت ہے، فقیر کی ایمانداری کون پوچھتا ہے۔ پھر ایک دن زاہد نے نوکری چھوڑ کر اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، مگر سلیم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انکار کے پیچھے نیت نہیں، اصول تھے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ زاہد جو کام شروع کرنے جا رہا ہے وہ جائز نہیں۔ اس ایک جھگڑے نے دونوں بھائیوں کے بیچ دیوار کھڑی کر دی۔ زاہد نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا، تم اپنی ایمانداری سنبھالو، میں اپنی قسمت بنا لوں گا۔ اور قسمت واقعی بدل گئی، مگر الگ الگ راستوں پر۔ وقت گزرا، زاہد بھی کامیاب بزنس مین بن گیا، کروڑوں کا مالک۔ دوسری طرف سلیم اور نصرت زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، مگر دلوں میں محبت باقی رہی۔ ماجد 5 سال کا تھا۔ ایک رات سلیم اپنی بیوی نصرت کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے دونوں کو ٹکر ماری۔ ماجد کے نصیبوں کا سیاہ رات قروب ہو گیا۔ پڑوسیوں نے 2 دن تک تو روٹی دی، مگر تیسرے دن ترس ختم ہو گیا۔ اب وہی فٹ پاتھ اس کا گھر تھا۔ ایک دن جب وہ سڑک کنارے بیٹھا بھوک سے نڈال ہو رہا تھا، سامنے سے ایک چمکتی ہوئی گاڑی گزری۔ گاڑی سے اترا ایک شخص سفید شلوار قمیص میں، ہاتھ میں فون، آنکھوں پر چشمہ، غصے میں فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا، معاہدہ آج ہی ختم کرو، مجھے بہانے نہیں چاہیے۔ فرحان نے غور سے اسے دیکھا، چہرہ جانا پہچانا لگا، جیسے کہیں پہلے بھی دیکھا ہو، مگر دھندلے پردے کے پیچھے چہرہ گم ہو گیا۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی زاہد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ فون میں الجھا ہوا تھا، سڑک پر تھے، اور فرحان کے اندر کچھ ٹوٹا، جیسے دل نے یاد دلایا کہ ایک بار اسی طرح اس کے ماں باپ بھی کہہ چکے تھے۔ اس نے پوری طاقت سے چیخ ماری، صاحب، گاڑی آ رہی ہے۔ زاہد نے نہ سنا۔ فرحان جو بالکل ساتھ ہی بیٹھا تھا، دوڑ کر آگے بڑھا اور پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آئی، زاہد زمین پر گر گیا۔ چند سیکنڈ کا کھیل تھا، مگر زندگی اور موت کا فاصلہ لمحوں میں طے ہوا۔ زاہد نے سنبھل کر دیکھا، ایک چھوٹا بچہ، پھٹے کپڑے، ننگے پاؤں، ہانپ رہا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ زاہد آگے بڑھا، بیٹا، تم نے میری جان بچائی۔ فرحان نے سر جھکا کر کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کا بچہ یتیم ہو جیسے میں ہوا تھا۔ زاہد کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ جملہ سیدھا اس کی روح میں اتر گیا۔ اس سے پوچھا، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ فرحان نے خاموشی سے آسمان کی جانب دیکھا اور بولا، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ زاہد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ماضی کا کوئی دروازہ کھول گیا ہو۔ اس کے ذہن میں سلیم کا چہرہ ابھرا، وہی نرم لہجہ، وہی آنکھوں کی سچائی۔ زاہد نے کانپتے ہوئے پوچھا، بیٹا، تمہارے والد کا کیا نام تھا؟ فرحان نے کہا، سلیم، سلیم احمد۔ یہ سنتے ہی زاہد کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر گئی۔ کیا کہا تم نے؟ سلیم احمد؟ جی صاحب، میرے ابو سلیم تھے۔ اور تمہارا نام؟ فرحان۔ زاہد چند لمحے تک خاموش رہا۔ اس کی دھڑکنیں تیز تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرحان بیٹا، میں تیرا چچا ہوں۔ فرحان چونکا، کیا؟ زاہد نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کندھے تھامے۔ ہاں بیٹا، میں تیرا چچا زاہد۔ میں نے تیرے باپ کو چھوڑ دیا تھا اپنے لالچ کے لیے۔ میں سمجھتا تھا کہ دولت یہ سب کچھ ہے، مگر میں غلط تھا۔ فرحان حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ زاہد نے روتے ہوئے کہا، میں نے بھائی کا دل توڑا، اور آج قسمت نے تمہیں مجھ سے ملا دیا۔ زاہد نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ فرحان خاموش تھا، مگر دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا، رقیہ اس کی بیوی باہر آئی۔ زاہد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا، رقیہ، یہ میرا بھتیجا ہے، سلیم کا بیٹا فرحان۔ کیونکہ یہ کہہ کر اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ سلیم تمہارا وہی بھائی؟ ہاں وہی، جسے میں نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا، اور آج اس کا بیٹا میری جان بچا گیا۔ رقیہ نے آگے بڑھ کر فرحان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برسوں بعد کسی نے اسے بیٹا کہا، اور یوں تقدیر کا پہیہ گھومنے لگا۔ جس شخص نے دولت کے اپنے خون کا رشتہ چھوڑا تھا،
وہ اپنے بھائی کے یتیم بیٹے کو گلے لگا رہا تھا، مگر ماضی کا ایک اور راز ابھی باقی تھا، وہ راز جس نے سلیم کی موت کا راستہ بنایا تھا۔ زاہد کے بنگلے کے اندر خاموشی کے باوجود ایک بار پھر ظاہر ہوا کہ زاہد اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی یادوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ سامنے میز پر سلیم کی پرانی تصویر رکھی ہوئی تھی، جسے اس نے برسوں بعد اپنے سامان میں تلاش کیا۔ وہ تصویر دیکھ کر زاہد کے آنسو رک نہ سکے۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہا تھا، بھائی اگر میں تجھے چھوڑ کر نہ کیا ہوتا تو شاید تو آج زندہ ہوتا، شاید بچہ سڑکوں پر بھیک نہ مانگ رہا ہوتا۔ ماں جی اپنے کمرے میں سو رہی تھی مگر نیند میں بھی وہ ڈری ہوئی سی تھی۔ برسوں کی بھوک، خوف اور تنہائی کے زخم ایک رات میں نہیں بڑھ سکتے تھے۔ رقیہ دروازے پر آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، خدا نے ہمیں اولاد نہیں دی مگر آج ایک فرشتہ بھیج دیا ہے۔ اگلی صبح زاہد نے فیصلہ کر لیا، وہ چاہتا تھا کہ اب اپنی ماضی کی ہر غلطی کا حساب چکائے۔ وہ شہر کے پرانے علاقے کی طرف نکلا جہاں کبھی اس کے بھائی سلیم کا کرائے کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب وہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، دیواروں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھی عورت پاس سے نکلی۔ زاہد نے پوچھا، ماں جی یہاں کبھی سلیم مزدور رہتا تھا، آپ جانتی ہیں اسے؟ ہاں بیٹا، وہ سلیم اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ زاہد کی زمین گھومنے لگی، اس کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، زاہد تم نے مجھے چھوڑ دیا مگر قسمت میں تمہیں میری جگہ پر لا کر کھڑا کیا۔ زاہد زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ سلیم کی موت کے پیچھے براہ راست اس کا ہاتھ نہیں تھا مگر اس کا لالچ تھا جس نے بھائی کی روح مار دی تھی۔ وہ خود کو مجرم سمجھنے لگا۔ وہ واپس گھر آیا تو چپ چاپ بیٹھا تو رقیہ نے پوچھا، کیا ہوا زاہد؟ وہ بولا، میں مجرم ہوں اپنے بھائی کا، میں نے دولت کے لیے سب کچھ کھو دیا اور اب یہ بچہ میرا کفارہ ہے۔ رقیہ نے ہاں میں سر ہلایا، شاید خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنا حساب ٹھیک کر لو۔ زاہد نے سر اٹھایا، ہاں اب میں وہ سب کچھ اسی کے نام کروں گا۔ اگلے دن اس نے اپنے وکیل کو بلایا۔ وکیل حیران، جب سے آپ نے کہا میں اپنی ساری پراپرٹی، کاروبار اور ساسے اپنے بھتیجے فرحان سلیم کے نام منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل نے کہا، مگر ظاہر صاحب یہ تو اربوں کا سرمایہ ہے، آپ کو یقین ہے؟ زاہد نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں کیونکہ یہ میرا نہیں میرے بھائی کا ہے جو میں نے چھینا تھا۔ جب وکیل چلا گیا تو زاہد نے فرحان کو بلایا، بیٹا میرے پاس تم سے کہنے کو بہت کچھ ہے، تم سمجھو گے نہیں مگر سننا ضروری ہے۔ تمہارے ابو میرے بڑے بھائی تھے، میں نے ان کا دل توڑا، ان سے منہ موڑا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم یتیم ہو گئے۔ فرحان کی آنکھیں بھر آئیں، چچا اب کیوں خود کو قصوروار سمجھ رہے ہیں؟ میرے ابو کی موت ایک حادثہ تھی۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، نہیں بیٹا وہ حادثہ نہیں تھا، وہ میری لالچ کا نتیجہ تھا۔ اگر میں بھائی کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ زندہ ہوتے۔ فرحان خاموشی سے آگے بڑھا، زاہد کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بولا، چچا اگر ابو ہوتے تو وہ بھی آپ کو معاف کر دیتے اور میں بھی آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ نے مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اب میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ زاہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا تم نے مجھے معاف کر دیا مگر میں خود کو معاف نہیں کر سکتا، اسی لیے آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ دولت، یہ بزنس، سب کچھ تمہارے نام ہے۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس سب کے ساتھ انصاف کرو، لوگوں کا بھلا کرو اور اپنے ماں باپ کے اصولوں پر چل کر دکھاؤ۔ فرحان نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں چچا، میں وہی بنوں گا جس کا خواب ابو نے دیکھا تھا۔ زاہد نے اسے سینے سے لگا لیا۔ برسوں کی بعد اس کے دل کو سکون ملا مگر ابھی وہ سب کچھ ہونا باقی تھا جو وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، فرحان کی زندگی بدل گئی۔ وہ ایک پڑھے لکھے نوجوان کے روپ میں زاہد کے کاروبار کو سنبھالنے لگا۔ اس کی ایمانداری نے کمپنی کے سب ملازمین کا دل جیت لیا۔ زاہد اکثر اسے دیکھ کر سوچتا، یہی تو میرا بھائی سلیم تھا، سچائی کا پیکر، بس چہرہ بدل گیا ہے۔ وہ کہیں اب اسے اپنے بیٹے سے بڑھ کر چاہنے لگا، لیکن قدرت کا قانون ہے نا، جب سب کچھ ٹھیک لگنے لگے تو آزمائی ضرور آئی۔ زاہد کا ایک پرانا پارٹنر شفیق، جو کبھی اس کا ہم سفر اور بعد میں دشمن بن گیا تھا، واپس لوٹا۔ اس نے برسوں پہلے زاہد سے کاروبار میں جھگڑا کیا تھا اور بعد میں ملک چھوڑ گیا تھا۔ اب جب اسے سنا کہ زاہد نے اپنی ساری پراپرٹی ایک یتیم بھتیجے کے نام کر دی تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا، یہی موقع ہے، اب میں فرحان کو ختم کر کے اس کے کاروبار پر قبضہ کر لوں گا۔ اس نے اندر ہی اندر ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ ایک دن ماجد کے دفتر آیا نرم لہجے میں، تو تمہارے چچا کے پرانے دوستوں میں میرا بھی نام تھا، کبھی وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو۔ فرحان نے احترام سے کہا، چچا اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں، خوش آمدید، آپ جیسے تجربہ کار شخص کی رہنمائی چاہیے۔ شفیق نے مکاری سے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا بس کچھ دستاویزات پر تم کو دستخط کرنے ہوں گے تاکہ پرانے منصوبے دوبارہ شروع کیے جا سکیں۔ فرحان نے کچھ سوچے بغیر دستخط کر دیے کیونکہ اس کا دل صاف تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کاغذات میں خطرہ چھپا ہوا ہے۔ شفیق نے کاروبار کی ملکیت کے کچھ حصے اپنی کمپنی کے شیئرز میں اچانک تبدیل کر دیے۔ اس نے وکیل کو بلایا۔ وکیل نے بتایا، ظاہر صاحب یہ دستخط اور فرحان کے ہیں، قانونی طور پر اب شفیق آپ کے کاروبار میں بڑا حصہ دار بن گیا ہے۔ زاہد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ فرحان کے کمرے میں گیا۔ بولا فرحان کیا تم نے کسی کاغذ پر دستخط کیے تھے؟ فرحان سادہ دل تھا۔ بولا جی چچا۔ شفیق انکل نے کہا کہ پرانے منصوبوں کے ہیں۔ زاہد کے لب کپ کپا رہے تھے۔ بیٹا وہی شفیق جس نے کبھی میرا سرمایہ ہڑپ کیا تھا، وہی تمہیں دھوکہ دے گیا۔ فرحان پر جیسے بجلی گر گئی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ چچا میں بہت شرمندہ ہوں۔ زاہد نے اسے گلے سے لگایا۔ نہیں بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری نیت صاف تھی۔ قصور میرا ہے کیونکہ میں نے تمہیں وہ دنیا دکھائی جو صرف پیسے بھری تھی۔ اب یہ وقت ہے کہ تم خود اپنے چچا کی غلطیوں کو ٹھیک کرو۔ فرحان نے سر اٹھایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں چچا، اس بار کوئی بھی ہماری محنت نہیں لوٹے گا۔ اگلے دن فرحان نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ اس نے پرانے ریکارڈ نکالے، شفیق کے دستخطوں کی فائلیں تلاش کی اور ایک دن پولیس کے ساتھ شفیق کے دفتر پہنچ گیا۔ شفیق حیران رہ گیا۔ بیٹا تم سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہارا دشمن ہوں؟ فرحان میں مضبوط ہوں انکل، آپ میرے باپ کے بھائی کے دشمن ہیں اور اب یہ لڑائی اصولوں کی ہے۔ شفیق کے خلاف مقدمہ چلا، عدالت میں تمام ثبوت پیش کیے گئے اور آخرکار فیصلہ فرحان کے حق میں آیا۔ عدالت نے شفیق کی تمام پراپرٹیز فرحان کے نام واپس کر دی۔ زاہد کی آنسو نکل آئے۔ وہ بولے بیٹا آج تم نے نہ صرف میرا حق لٹایا بلکہ میرے دل کا بوجھ بھی اتار دیا۔ تم نے سلیم کے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ فرحان نے ایسے سے کہا چچا یہ سب آپ کی نیت کا نتیجہ ہے، اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھا ہوتا تو شاید میں بھی سڑکوں پر ہی رہ جاتا۔ زاہد نے مسکرا کر کہا بیٹا اب یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھنا دولت کبھی تمہارے دل پر حکومت نہ کرے۔ ایمانداری وہ ویسی ہے جو تمہیں تمہارے باپ سے ملی ہے، اسے کبھی نہ کھونا۔ چند دن بعد زاہد کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ بستر پر لیٹا فرحان کے پاس آیا۔ بیٹا میں نے جو کچھ بھی پایا وہ تمہارے ذریعے پایا، اب اگر میں چلا بھی گیا تو مطمئن ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سلیم کی روح اب سکون میں ہے۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچا آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ زاہد ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا نہیں بیٹا، میں ہمیشہ تیرے اندر زندہ رہوں گا۔ ہر اس فیصلے میں جو تم سچائی کے لیے کرو گے وہ میں دیکھوں گا۔ وہ رات خاموشی سے گزری مگر فجر کی روشنی کے ساتھ زاہد نے آخری سانس لی۔ رقیہ فرحان دونوں آنسوؤں کی زد میں تھے۔ چند دن بعد فرحان نے کمپنی کے دفتر میں سب ملازمین کے سامنے کہا یہ کاروبار اب میرے نام سے ہے، مگر ہر حصہ میرے چچا زاہد اور میرے باپ سلیم کی امانت ہے۔ میں اسے ان کے اصولوں پر چلاؤں گا اور ہمیشہ یاد رکھوں گا انسان کو امیر اس کے دل کی دولت بناتی ہے نہ کہ اس کی جیب کی۔ فرحان نے سب کے سامنے احترام دکھایا۔ وہ یتیم لڑکا جو کبھی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا تھا اب ایک ایماندار اور کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اس کی پہچان دولت نہیں بلکہ سچائی تھی جس کے لیے اس نے جیتا تھا۔ ناظرین آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی سپورٹ ہم تک بنی رہے۔ دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہوں۔ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے سبق کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ہمارے کام کو اور بہتر بناتی ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔